رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ برادران دینی و یقینی قابل احترام حاضرین و ناظرین، موجودین و غائبین، اللہ کی کتاب میں جنہیں عقل والا کہا گیا ہے، ان کی تعریف اس طرح سے کی گئی ہے کہ جو صحیح عقل رکھتے ہیں تو جو اللہ سے عہد کیا ہے وہ چاہے عہد الست ہو یا اس کے سوا کچھ ہو، اور جو بندوں سے عہد کیا ہے اس کو پورا کرو۔ کبھی بھی وہ عہد کو توڑتے نہیں، جو عہد انہوں نے کیا وہ بالکل نہیں توڑے، بالکل مضبوط ہوتا۔ مومن ایک بار جو عہد کرتا کبھی نہیں توڑے، وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ آیا، جو عہد کیا پھر وہ توڑیں گے۔ پھر ان کے بارے میں فرمایا گیا وہ لوگ جو جوڑتے ہیں اس چیز کو جسے قدرت نے جوڑنے کو کہا تو وہ رشتہ ہے، اسے ہر حال میں تم جوڑنے کی کوشش کرو، توڑنے کے لیے۔ پھر اگر وہ جڑ گیا تو یہ تمہاری خوش نصیبی ہے، اور نہیں تو تمہیں جوڑنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ لیکن یہ کام اپنے گھر سے شروع کرو۔ جب آپ کو چراغاں کرنا ہی ہے سارے جہاں میں تو پہلے اپنے گھر میں چراغ جلاؤ۔ یہ کام اپنے ماں باپ سے شروع کرو اور ان کا دل جیتنے کی کوشش کرو۔ وہ تمہاری اصل ہے۔ اصل کے معنی ہوتے ہیں جڑ کے، جڑ۔ جب تک جڑ کو آپ پانی دیتے رہیں گے درخت ہرا بھرا رہے گا، اور جب جڑ خشک ہو جائے گی تو باغ مرجھا جائے گا فوراً۔ تو آپ چاہتے ہو کہ آپ کے گھر خوشحالی سے قریب رہے تو اس جڑ کو پانی دیتے رہو، کسی کے کہنے میں نہیں آنا۔ ماں باپ اگر مومن ہوں تو کیا کہنا، پھر تو کیا کہنا۔ ماں باپ دونوں ہوں پھر تو کیا کہنا، پھر تو کیا کہنا۔ تمہاری زندگی کی تمام گتھیاں ان کی دعا سے سلجھ جائیں۔ جس کے پیچھے اس کے ماں باپ دعا کرنے والے ہیں جلدی سے اس کو کسی کی بد دعا نہیں لگے، اور جس کسی کے پیچھے ماں باپ کے ہاتھ بد دعا کے لیے اٹھ گئے دنیا میں کسی کی دعا اس کو فائدہ نہیں پہنچا، چاہے جتنے پیر صاحب آ جائیں، چاہے جتنے عامل آ جائیں، فاضل آ جائیں، اصلی کو کچھ نہیں پہچانا آپ نے۔ آئی بات تو کہہ رہا تھا کہ ماں باپ مومن ہو تو پھر کیا کہنا صاحب، تو ان کی خدمت کر کے آپ سیدھے جنت میں جائیں گے اور جہنم سے دور ہو جائیں۔ جیسے جیسے ان کی خدمت میں آگے بڑھیں گے آپ جنت کی طرف بڑھ رہے ہیں، بس اتنی ہی دیر ہے کہ آپ آنکھ بند کرو ایمان کے ساتھ، جہنم سے دور ہوتے رہیں گے۔ اور خدا نہ کرتا ماں باپ مومن نہیں ہیں، اللہ نہ کرے، کچھ ایسے بھی ہیں کہ ماں باپ مومن نہیں ہیں، وہ ایمان لے آئے ہیں، تب بھی ماں باپ ہونے کی وجہ سے ان کی ظاہری خدمت کی جائے۔ حدیث پاک میں ہے اسماء بنت ابی بکر خلیفہ اول حضرت ابو بکر کی بیٹی حضرت اسماء حضور کی بارگاہ میں آئیں اور عرض کیا حضور میری ماں میرے پاس آئی ہوئی ہے اور یہ ایمان والی نہیں، ابھی تک یہ ایمان لائی نہیں ہے، لیکن یہ ضرورت مند ہے، کچھ مجھ سے چاہتی ہے کہ میں اس کی مدد کروں۔ وہ یہ راغبہ آیا ہے، وہ کچھ ہم سے چاہ رہی، رغبت رکھ رہی کہ بیٹی کچھ میری مدد کر دو۔ تو کہا ٹھیک ہے میں حضور سے پوچھ لیتی ہوں کہ کرتا ہوں۔ اب سرکار کو دیکھیے فرمایا سلیا یا اس کے ساتھ احسان کرو، وہ مشرکہ ہے، ایمان بھی نہیں لگے، تو بھی ضرورت ماں تو ہے آپ کی، اس کی ظاہری مدد آپ کو کرنی۔ اب یہیں سے اندازہ کر لینا
آج بہت ساری خرابی اسی راہ سے آتی ہے کہ بچے اور بچیوں کی نافرمانی کی وجہ سے ماں باپ آرام سے نہیں ہیں. یہ مجھے معلوم ہے, اس کی رپورٹ میرے پاس روز آتی رہتی ہے. اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس دنیا کی بے چینی میں روز اضافہ ہو رہا ہے, روز اس دنیا کی بے چینی بڑھ رہی ہے. میں بتا چکا ہوں کہ اگر ان کی ناخوشی زیادہ ہوئی ماں باپ کی تو ڈر ہے سوئی خاتمہ کا, اس کا خاتمہ برا ہو, ایمان تو خاتمہ ہو, اللہ بچا لے جائے اس آفت سے. ویسے ماں باپ کے حقوق تو بہت زیادہ ہیں. ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا, حضور میں نے اپنی ماں کو ایک سنگلاخ زمین میں جو تپ رہی تھی بالکل, جہاں پاؤں رکھنا مشکل تھا, اپنے کاندھے پہ بٹھا کر کے کچھ دور سفر کرایا ماں کو, تو کیا حضور میں اپنی ماں باپ کی خدمت سے سبکدوش ہوا؟ سرکار مسکرائے, سمجھے بہت. فرمایا تیری پیدائش میں جو اس کو جھٹکے لگے تھے ولادت میں, شاید کسی ایک جھٹکے کا بدلہ ہوا. وہ موت و حیات کی کشمکش میں ہوتی ہے, ایسے کیسے پورا ہو جائے؟ تو جہاں لوگ اپنے ماں باپ کے نہیں ہو رہے ہو, آپ ان سے کیا امید رکھتے کہ وہ آپ کے ہو جائیں گے؟ بہت مشکل. ادھر تھوڑا ہوش کے ناخن لے لو آپ لوگ تو زیادہ اچھا. آج میرے پاس جب کوئی اپنی پریشانی بیان کرنے آتا ہے تو سب سے پہلے میں کہتا ہوں تیرے ماں باپ زندہ ہیں. اور لوگ تو وظیفہ بتا دیتے لکھ لکھ کر کے کہ جاؤ تو پڑھتے رہو, بس زندگی میں پڑھتے رہو, کچھ ہونے کا نہیں ہے. تو آپ نے بھی پڑھا ہوگا, کچھ وہ نہیں ہونے کا بھی نہیں ہے, بیٹھے کچھ لوگ لکھ کے دے دیں. تو پوچھتا ہوں کہ تیرے ماں باپ ہیں؟ تو اگر اس نے کہا کہ ہاں ہے, تو میں نے کہا جاؤ ان کو راضی کر لو, تیری سب مصیبت دور ہو جائے گی. ان کو خوش کرو, اس کے بعد میرے پاس آؤ, جب ان کی خوشی میں لگ جاؤ تب میں وظیفہ بتاؤں گا آپ کو, اب یہ پڑھو, اب کام کرے گا وظیفہ. تو دونوں میں سے ایک ہو تو جاؤ اس کو راضی کرو, اور اگر دونوں نہ ہو تو قبر پر جاؤ معافی مانگو. ابھی تک بھیجا ایک آدمی کو, کہا دونوں نے کہا جاؤ معافی مانگو, پہلے معافی مانگ لو پھر آؤ میں وظیفہ بتاؤں. یہ میں حضور کے اسوہ حسنہ کو دیکھ کے گفتگو کر رہا ہوں. ایک شخص آیا اور عرض کیا, حضور میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں, اتنی اچھی خواہش ہے, مال دینا نہیں جان دینا چاہتا ہوں اللہ کی راہ میں. جہاد کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں کام کرتے کرتے مر جاؤں گا. جہاد سستا, جہاد کے نام پر بخار آ جائے. ہاں حضور مجھے اجازت دیجیے, میں جہاد کرنا چاہتا ہوں. سرکار نے فرمایا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ بالکل نوخیت لڑکا تھا وہ, تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ اب کیا ہیں؟ والدہ کا حیون, تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہا وہ تو ہیں. آ جاؤ ان کی خدمت کرو, تمہارا جہاد ہوگا. ارے ماں باپ کی خدمت جہاد ہے, زندگی کا بہت بڑا جہاد ہے, جس کو سب بلا کے بیٹھے ہیں. جس دن بیوی کا منہ دیکھ لیا اس دن بس ان کا پارا جو ہے ناپنے میں نہیں آتا. ان کو تھرمامیٹر لگا کر کے دیکھیے کہاں سے کہاں پہنچ گئے. دنیا نے سکھا دیا, ہم تو ہمارے تو تفہیم بجائے جاؤ ان دونوں کی خدمت کرو, ان کو راضی. ایک نے عرض کیا, حضور تو ہماری تو ماں ہی سر ہے. پتا جا ماں کا قدم پکڑ دے, اس کے قدم کے نیچے جنت ہے. دیکھا آپ نے, سب چھوڑ چھوڑ کے بیٹھے ہیں, ایڈوانس ہو رہے ہیں. کہاں پہنچے ایڈوانس ہو کے آپ؟ کتنی دور رہ گئی ہے جنت, بتائیے تو. اور موت کتنی دور ہو گئی ہے تم سے, بولو تو ذرا. ایڈوانس ہو کے کہاں پہنچے آپ؟ موت آپ سے دور ہو گئی, جنت آپ سے قریب ہو گئی. کیا ہوا ہے, کیا ایڈوانس ہوئے ہیں آپ؟ کچھ نہیں, پاگل ہوئے ہیں آپ, دیوانے ہوئے ہیں مغرب کے. فرمایا جنت تحت رجليها, تو کیا سمجھتا تیری ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے؟ پکڑ لے جا کر. مجھ سے میرے ہی گھر کے ایک آدمی نے کہا کہ کیا کروں, ہماری معاشی حالت بہت خراب ہے, بہت برا حال ہے, کوئی نسخہ بتا دیجئے آپ. تو ہم نے کہا کہ والد تو گزر گئے, ہمیں معلوم ہے آپ کے والد صاحب گزر گئے, والدہ مگر ہیں, یا ان کو راضی کر لو سب ٹھیک ہو جائے. آپ میرے پاس ہے کیا کہ میں راضی کروں؟ مفلسی نے ایسا ڈیرا خیمہ ڈال دیا ہے کہ کچھ ہے ہی نہیں ہمارے پاس. تو میں نے کہا صرف پیسے ہی سے نہیں راضی ہوتا ہے آدمی, خدمت سے راضی ہوتا ہے. جاؤ ان کا ہاتھ پاؤں دباؤ, ان کے سر میں تیل ڈالو ماں کے, اور اتنی خدمت کرو کہ ان کے دل سے دعا نکل جائے. بس کام بنا آپ کا. کہا یہ تو کر سکتا ہوں. میں نے کہا یس, جاؤ. کیا انہوں نے. پھر اللہ نے وہ دن بدلے ہیں کہ ان کو اب اپنا پرانا دن یاد بھی نہیں ہوگا, وہ پرانی بات بھی یاد نہیں ہوتی, لیکن فقیر کو یاد ہے. خدا کو دل بدلنے میں دیر نہیں لگتی. وہ بدلے ہیں, وہ خوشحالی آئی ہے کہ شاید وہ خواب میں بھی نہیں دیکھ لیتے. آج یہ جو ٹرکی میں ہوا ہے, شہر کا شہر دفن ہو گیا. جو شام میں ہوا ہے, شہر کا شہر دفن ہو چکا, زندہ دفن ہو چکا. آپ گھر میں, اللہ رحم کرے. ہم اپنے بھائیوں کے درد و غم سے اتنے بے خبر ہیں.
کہ جیسے کچھ ہے ہی نہیں، کچھ ہوا ہی نہیں. اہل فلسطین جانوروں جیسی زندگی گزار رہے ہیں، کسی کو کچھ نہیں. کوئی یہ کہنے والا نہیں کہ آپ ذرا ان کے ساتھ کچھ نہیں کہ انسانوں والا سلوک، کوئی اتنا بھی کہنے والا نہیں. لڑائی جھگڑا تو جانے دیجیے، مدد تو جانے دیجیے. یہ مسلمان کی زندگی ہو گئی ہے، یہ حکمرانوں کا طرز عمل ہو گیا. رہ گیا تو امداد تو اپنے بھی پہنچا رہے ہیں، غیر بھی پہنچا. انڈیا کی بھی ٹیم گئی ہے مدد کرتے ہیں. یہاں سے بھی رضا اکیڈمی بیچاری انجمن اٹھی ہے، ان کاموں کو خدا کرے یہ امداد وہاں پہنچ بھی جائے. ہزاروں مرحلے ہیں، پتہ جائیں کہاں کہاں رکتی ہے اور کن کن مرحلوں سے جا کر کے پھر ان تک پہنچتی ہے مدد. مدد کا بھی حال یہ ہے، جانے کن کن حالات سے گزر کر کے وہ مدد ان تک پہنچ گئی. صحیح مدد نہیں پہنچ پاتی. دام ہر موج میں ہے حلقہ صدقام نہنگ، دیکھیے کیا گزرے ہے قطرے پہ گوہر ہونے تک. ایسے قطرہ موتی نہیں ہوتا، موتی ہونے کے لیے جانے کیسے امداد نہیں پہنچتی، بڑی مشکل سے خدا کرے پہنچ جائے. لیکن آپ جانے سے پہلے اپنے بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، ماؤں کے لیے ہمدردانہ طور اچھا سا تعاون کیجیے گا. شاید ابھی ہمارے پاس کہہ دیا گیا ہے پہلے سے برا سلا آئے گا، وہ سلسلہ مل. اور ان کے لیے دعا کیجیے کہ جو لوگ اس میں دب گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں، اللہ ان کو شہادت کر دے. اور جو لوگ زخمی ہیں اور جس طرح حالت پر ہیں، اللہ ان کا زخم دور کر دے، انہیں شفا کامل عاجل عطا فرما دے. آئندہ انہیں بچا لے اور آئندہ جو ہے اسلامی زندگی جینے کا شعور عطا کرے. ان سب کے صدقے میں ہم لوگوں کو بھی اللہ پاک اسلامی زندگی جینے کا شعور عطا فرمائے، اسلامی موت مرنے کا شعور عطا فرمائے اور مسلمانوں کے قدموں میں دفن ہونے کی آرزو دے دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تو یہ ایک تو اعلان ہو چکا ہے، نکلنے سے پہلے ہر آدمی دے آئیں. یعنی کہ انہوں نے تو دے دیا، یہاں تو یہ بھی ہے جیسے کہ یہ در حقیقت قدرت دیکھتی ہے کہ کون کون کام کرتا ہے اسلام. تھوڑا جیب میں ہاتھ ڈالو. وکیلوں کے بارے میں کہاوت مشہور ہے، یہ فوٹو ایک وکیل صاحب نے کھنچوایا، بہت اچھا فوٹو تھا، سب کو دکھاتے تھے، سب تعریف کرتے تھے. لیکن ایک اللہ والے کو دکھایا فوٹو، کہا لیکن اس آدمی کو ہاتھ کہاں ہے؟ کہا دیتے نہیں اس کے پینٹ کہا نہیں، وکیل کا ہاتھ اپنے پینٹ میں دوسرے کے پینٹ میں ہوتا ہے. تو وکیلوں کے لیے نہیں، سب کے لیے ہے، صرف وکیل نہیں ہے. ایسے ہی ہے. چھوڑو اس کو، اپنے آپ جیب میں ہاتھ ڈالو، تھوڑا ہو یا بہت، جب مدد کا اعلان ہمیشہ کیا کرو. اور یہ بھی سن لو، قدرت نے کہا تم جو بھی چیز خرچ کرو گے میری راہ میں، وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، جو بھی تم میری راہ میں دو گے میں اس کا بدلہ تمہیں دے دوں گا. تو کہا آپ کو اس وعدے پہ یقین نہیں ہے کیا اللہ کے؟ آدمی تو وعدہ کرتا ہے ادھر ادھر ہو جائے گا، قدرت کیا دیتی ہے اور دینے والے اس کو جانتے بھی ہیں، لیکن جو دیتا نہیں وہ کیسے جانے گا. اور یہ مناظرہ ایسا آیا ہے، جعفر عثمان منصوری کا ہارٹ کا آپریشن ہے بیچارے. کتنے بھائی آپ کے ہوں گے یہ آپریشن ہوتا ہے. اللہ سب کو نئی زندگی دے، نئی عمر دے، نئی صحت دے، نئی سوچ دے، اچھی سوچ دے، اسلامی سوچ عطا فرمائے. اور ان سب کے صدقے میں ہم تمام کو بھی. السلام علیکم.